تو اللہ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی کو کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرتے رہے۔ یہاں ایک بات اور کہتے ہیں، آج بہت سارے ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں ارے ہم لوگ سنی ہیں نا، جنت تو ہمارے ابا کی، ارے کیا نماز روزہ ہے نا، سرکار شفاعت فرمانے والے ہے نا، اللہ کی رحمت سب بخش دے گی۔ جب اللہ کی رحمت پہ اتنی بھروسہ ہے تو دنیا میں اتنا گورکھ دھندا کیوں پھیلاتے ہو؟ گھر میں پڑے سوئے رہو، اللہ کھلائے گا پلائے گا، مت محنت کرو، مت کمائی کرو، مت مزدوری کرو، اللہ کھلائے گا۔ تو یہاں دنیا کا برتنے کے لیے تو خود محنت کر رہے ہو، دوڑ رہے ہو، اور وہاں کے لیے کہتے ہو اللہ جنت دے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے خسارے اور نقصان سے بچنا ہے تو ایمان لاؤ، یہ پہلی شرط، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، فرائض و واجبات کی پابندی کرو۔ یہ بول کے کام نہیں چلے گا، مسلمان ہے نا اللہ بخش دے گا، یہ روزے نماز سے ہم کو جنت ملنے والی نہیں، سن لو یہ میرا بھی عقیدہ، لیکن یہ روزے نماز حج زکوٰۃ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی، اس سے اللہ ہم سے خوش ہوگا، جب اللہ خوش ہوگا تو اپنی رحمت سے ہم کو جنت عطا فرما دے گا۔ اس بھرم میں مت رہنا کہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ مجھ کو جنت دے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، حضرت میں اتنی نماز پڑھتا ہوں، اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، ساری تکلیفیں ہی نہیں ختم ہوتی، یہ تکلیف وہ تکلیف، اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، فون بھی کرتے ہیں حضرت اتنے بار درود شریف پڑھتا ہوں روزانہ، اتنی بار یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، اتنی بلا تکلیفیں نہیں دور ہوتی۔ اس کا مطلب تو وظیفہ اس لیے پڑھتا ہے کہ تکلیف دور ہو، ارے تو آج سے ساری نیکیاں اس لیے کر کہ اللہ خوش ہو، اللہ خوش ہو، پھر دیکھ کیسے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمت کی بارش برساتا ہے۔ خیر، عرض یہ کرنا کہ نیک عمل یہ بھی ضروری ہے، پھر نیک عمل کرنے سے آدمی بری ذمہ نہ ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تبلیغ کرو، سچی بات لوگوں کو سکھاؤ سمجھاؤ، اور تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرو۔ یہ نہیں کہ باہر تو تبلیغ کرو، گھر کے اندر معلوم پڑا کہ سب پولم پول ہے، تو اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرو، اپنے آپ سے تبلیغ شروع کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمارے اندر کیا خرابی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب حق پر عمل کرنے لگو گے، نیک کام کرنے لگو گے، تبلیغ کرو گے تو کچھ امتحان ہوگا، کچھ تکلیف آئے گی۔ جب تکلیف آئے گی تو تکلیف پہ سینہ مت پیٹو، ماتھا مت پیٹو، لوگوں کی شکایت مت کرو، مرے مصیبت، ارے مصیبت، آئے مصیبت۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرو۔ جب بھی آدمی نیک کام کرے گا، نیکیوں کی طرف بڑھے گا، امتحان شروع میں ہوگا، تکلیف آئے گی، اس پر تکلیف پہ صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے بنیں۔ ایمان والے بننے کے لیے اللہ کو مانے جیسے ماننے کا حق ہے، رسول اللہ کو مانے جیسے ماننے کا حق ہے، قرآن کو مانے جیسے ماننا چاہیے، اس کے فرشتوں کو مانے، اسلامی تعلیمات کو مانے، قرآن اور حدیث کو مانے۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ نہ ہمیں قرآن کی تعلیم ہے نہ حدیث کی تعلیم۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانو کہ میں ہمارے احباب کی فرمائش پر آپ کی بستی میں آیا، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ پورے مہینے اللہ مجھ کو ہمت اور طاقت دے۔ تین تقریر ابھی کر کے آ رہا ہوں، جمعہ میں بہار مدینہ میں، جمعہ بعد اسلام پورا چاند تارا، پھر یہاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمت و طاقت دے اور میں کچھ صحیح باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
میرے دوستو، ایمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو پوری امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر، ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا، پوچھنے والے نے، کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی تھا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اللہ کو اس وقت پہچانا جب رسول اللہ کو پہچانا۔ جب میں نے رسول کو رسول مانا تب میں نے اللہ کو اللہ جانا، ورنہ میں اپنی علم اور شعور کی بنیاد پہ اللہ کو نہیں پہچان سکا تھا۔ تو اللہ تک پہنچانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کے بھیجا، اور انہیں اللہ نے وہ خوبیاں عطا فرما کے بھیجی، وہ عظمتیں، نعمتیں، سعادتیں عطا فرما کے بھیجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عظمت والے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور انبیاء سے کرو عرض، کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہم بے کسوں کے سہارے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح طور پر اچھے ڈھنگ سے قرآن کو سکھایا، سمجھایا، اس پر عمل کرنا سکھایا۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو عظمتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہی سے، چونکہ پہلی بار یہاں دینی مجالس شروع ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس سے کچھ پہلے سے نبی کی سیرت بیان کرنا شروع کروں، جہاں تک ہو سکے گی ترتیب وار انشاءاللہ نبی کے بچپن اور ان کے بعد کے حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یعنی اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات۔ یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، مخلوق، جن، بھوت، پریت، انسان، فرشتے، کچھ نہیں تھے، صرف اللہ ہی اللہ۔ لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ مجھ کو کوئی جانے، مجھ کو کوئی پہچانے، تو اللہ نے اپنی معرفت کرانے کا جب ارادہ کیا تو اس نے چاہا کہ کچھ مخلوق پیدا کروں، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت چاند، سورج، ستارے، زمین کچھ نہیں تھے، تو وہ نور کہاں تھا؟ جب مکان ہی نہیں تو کہاں تھا؟ تو اسی منزل کو کہا جاتا ہے لامکان، یعنی ایسی جگہ جہاں مکان نہ ہو، مکانیات نہ ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی،
کہ کہاں تھا؟ وہاں تھا جہاں اللہ نے چاہا، جہاں اللہ کی قدرت نے رکھا، اور ایک دو دن نہیں، کتنے زمانے تک اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے قرب میں رکھا۔ تو کوئی دنیا کی کوئی مشین نہیں ہے جو گن سکے کہ کتنے دن تک تھا، اس لیے کہ اس وقت نہ دن تھا، نہ گھنٹہ تھا، نہ گھڑی تھی۔ دن رات صبح شام وقت، یہ گھڑی، یہ تو سورج کے نکلنے اور سورج کے چلنے سے متعین ہوتا ہے وقت، اتنے بج کے اتنے منٹ پر۔ سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، تو یہ وقت ہی نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا۔ پھر جب اللہ نے چاہا کہ اب اپنی مخلوقات میں اور اضافہ کرے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کی پوری۔ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک